اور سنو بھائی، سب سے بڑی چیز کہ اس قصے کے اندر عشق کو بیان کیا ہے. کس کو؟ محبت کو بیان کیا ہے، پیار کو بیان کیا ہے. یوسف علیہ السلام کے درمیان اور زلیخا کے درمیان میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے دل دیا ہے، یہ تمام اعضاء کا سردار ہے، اس کا کام ہے محبت کرنا. کیا کرنا؟ پیار کرنا، عشق کرنا. اور جب یہ دل عشق پر آتا ہے تو پھر دنیا کے تمام مصائبوں کو الگ کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے کسی کہنے والے نے کیا کہا ہے؟ یہ دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہی اچھا شعر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے پہنچتے ہیں وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. جب یہ بات سنی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چونکے کہ ابھی تو میرے دل میں آیا تھا کہ یہ کتنا اچھا شعر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ معلوم ہوتا ہے بہت بڑے جادوگر ہیں، بہت بڑے کاہن ہیں، ان کو غیب کی بات پتہ چل جاتا ہے. تو آگے آیت آئی وما هو بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے. منطق جانتا ہوتا ہے، منطق ایک ہمارے علم میں بہت بڑا علم آتا ہے، منطق، فلسفہ جس کو کہتے ہیں. اگر کوئی وہ جانتا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے، ایک طالب علم تھا، اس کے پاس ایک آدمی آیا، سے کہا کہ بھائی کنویں میں ایک چوہا گر گیا، تو اب کنویں سے کیا اس کو نکالنے کے بعد کتنی بالٹی پانی نکالنے کا حکم ہے شریعت میں؟ بولے کہ چوہا گرا تو وہ 2 ہاتھ سے خالی نہیں. لیکن عربی زبان ایک ایسی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ صحبان ابن وائل ایک عربی داں بہت بڑا گزرا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ 1 مہینے تک بیان کرے اور اس کو اگر ایک مطلب کو دوبارہ بولنا ہو تو اس کے لیے وہ دوسرا لفظ لائے گا. علاقے جو والدین تھے انہوں نے بادشاہ کو شکایت کی کہ یہ ہماری بچی کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اب بادشاہ کی طرف سے یہ آرڈیننس جاری ہو گیا کہ اگر مجنون لیلا کے گھر کی طرف آئے یا اس کے گھر کے پاس قدم رکھے تو اس کو قتل کر دیا جائے. جب یہ بات دیکھی تو مجنون کے والدین پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے، بچے کی موت کا سوال ہو گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہے، یہ واضح کتاب کا ایک پیغام ہے، یہ ایک واضح کتاب کا ایک عبرت نامہ ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جب کسی کی زندگی میں آتی ہے تو اس میں انقلاب پیدا کر دیتی، اس کی حقیقت دل میں اترتی ہے تو انسان کی صورتوں تک کو بدل دیتی، بلکہ اس کی ظاہری صورت میں بھی یہ طاقت ہے کہ انسان کی حالت کو بدل دیتی ہے. جیسا کہ بہروپیے کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب اس نے اللہ والے کی صورت اختیار کی، اللہ والے کپڑے پہنے اور ہاتھ میں تسبیح اور قرآن کو لے لیا، اور جب بادشاہ نے اس کے سامنے انعام پیش کیا، ایک ہدیہ پیش کیا، 10,000 اشرفیوں سے زیادہ اس کے سامنے پیش کیا، اس نے ٹھکرا دیا. اس نے کہا کہ میں اللہ والا ہوں، میں اس کو قبول نہیں کرتا. اور جیسے ہی اس 10,000 اشرفیوں کو ٹھکرایا، 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس نے اپنے کپڑے بدل دیے، اپنے چہرے کی داڑھی نکال لی اور تمام حالت بدل کر کہا کہ دیکھ میں تو وہ بہروپیہ ہوں جس نے تجھے یہ کہا تھا کہ میں الگ الگ صورت اختیار کر سکتا ہوں، اور آپ نے مجھے اے بادشاہ یہ کہا تھا کہ بہروپیہ بن کے دکھا، آج میں نے بہروپیہ بن کے دکھلا دیا، اب میرا انعام مجھ کو دیجیے. بادشاہ حیران ہو گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا.
بادشاہ نے کہا میں تیرا انعام دوں گا وہ تو بعد میں دوں گا، اور وہ دوں گا تو بھی 5000 اشرفیہ کچھ کم دوں گا، لیکن ابھی میں اس وقت تجھے 10,000 اشرفیوں سے زیادہ انعام اور دوسری سب چیزیں دے رہا تھا، اس وقت تو نے اس کو کیوں قبول نہیں کیا؟ اس وقت تو نے اس کو کیوں اختیار نہیں کر لیا؟ اس وقت تو نے اس کو کیوں اپنی جیب میں نہیں ڈال دیا؟ تو نے کیوں ٹھکرا دیا بلا؟ اس وقت اس بہروپیے نے بہت بڑھیا جواب دیا. اس نے کہا کہ جس وقت آپ مجھ کو انعام دے رہے تھے، مجھے ہدیہ پیش کر رہے تھے، اس وقت میں نے ایک اللہ والے کی صورت اختیار کی تھی، اس وقت میں نے ایک ایمان والے کی صورت اختیار کی تھی، اس وقت میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب تھی، اس وقت میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، اس وقت میں بظاہر مسلمان نظر آ رہا تھا، میں بظاہر اللہ والا نظر آ رہا تھا، اور اس وقت اگر میں ان پیسوں کو اختیار کر لیتا، ان تمہارے روپیوں کو قبول کر لیتا، تو یہ اللہ والے کی شان نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے جو روپیوں پیسوں کے سامنے گر جائے، روپیے پیسے کو سجدہ کر دے، یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ اللہ والے کی شان نہیں ہے، جس میں ہاتھ میں قرآن ہو اس کی یہ شان نہیں ہے. میں نے تو اس کی صورت اختیار کی تھی، لیکن اس کا اثر میرے دل میں پڑا تھا، جس کی بنا پر میں نے اس وقت تمہارے پیسوں اور ہدیوں کو ٹھکرا دیا تھا، اس وقت لات مار دی. یہ قرآن کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ ان کے سامنے دنیا ہیچ ہوتی ہے. وہ بہروپیہ کہتا ہے گرچہ میں نے بظاہر مسلمان کی صورت اختیار کی تھی، لیکن اس کا اثر میرے دل میں تھا، اس کی عظمت میرے دل میں تھی کہ یہ بڑے اللہ والے کا میں نے صورت اختیار کی ہے، اللہ والے کی داڑھی میں نے اختیار کی ہے، جس کی بنا پر میں نے تمہارے روپیوں کو ٹھکرا دیا. یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے ایمان والے کی اصلی حالت. مومن کی تو یہ شان ہوا کرتی، مومن صرف اللہ کی طرف نظر کرنے والا ہوتا ہے، وہ غیر اللہ کو ٹھکراتا جاتا ہے. یہ قرآن مجید میں وہ تاثیر ہے کہ انسانوں کی حالت اور کایا کو پلٹ کر رکھ دے. گزشتہ کل جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کا ایک واقعہ ذکر کیا تھا، اسی طرح سے ان کے باب میں ایک دوسرا واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ان کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، یہ قرآن کی عظمت تو دیکھو ذرا کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ محمد بن عبداللہ. جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، تب تک آپ کو محمد بن عبداللہ کہا جاتا تھا. لیکن جس دن آپ پر یہ قرآن مجید نازل ہوا، آپ کا نام محمد رسول اللہ ہو گیا. یہ قرآن مجید کی عصمت ہے، یہ قرآن مجید کی تعظیم ہے. ارے قرآن مجید تو صرف اتنا ہے، یہ قرآن مجید نہیں ہے. دونوں یہ قرآن مجید نہیں ہے، یہ گتے قرآن مجید نہیں ہے. قرآن مجید تو یہ ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تعظیم کی جاتی ہے. اس کو کوئی آدمی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتا. حالانکہ قرآن تو یہ ہے، لیکن یہ قرآن کے ساتھ مل گیا، یہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا، جس کی بنا پر خداوند قدوس کے نزدیک اس کی بھی تعظیم کرنا ضروری ہے. اب کوئی چھونا چاہے اس کو تو اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، یہ قرآن سے جڑ گیا، جس کی بنا پر اس کی تعظیم کی جائے گی. آج یہ مومن، آج یہ مسلمان قرآن سے بکھرا ہوا ہے، قرآن سے الگ ہے، اس لیے یہ ذرات کے اندر بکھرا ہوا ہے. آج اس کی عظمت کیوں نہیں؟ آج اس کا مقام کیوں نہیں؟ آج اس کا مرتبہ کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ تو اشرف المخلوقات ہے اور یہ تو غیر زیرو ہے، اس کے اندر جان نہیں، لیکن اس کی تعظیم کی جاتی ہے کیونکہ قرآن سے مل گیا. اگر آج یہ قرآن سے مل جائے اور آج یہ مومن قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لے، قرآن کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی دنیا کے امام رہو گے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی کاروائی ہوگی اگر تم صحیح معنی میں مومن بنے، اگر تم صحیح معنی میں مسلم بنے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جا کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں پر نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے. ان صحابہ کو قرآن سننے کے اندر مزہ آتا تھا، بلکہ وہ کافر حضرات جو تھے وہ بھی بیت اللہ کے پاس پہنچ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مجید سنا کرتے تھے. رات کو سب جمع ہوتے تھے، عتبہ بن شیبہ، ابو جہل، حضرت عمر جو اب تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے. کبھی ایسے نہیں کہا جائے صحابی کے بارے میں کہ وہ پہلے کافر تھے، بلکہ ان کے بارے میں ایسے بولنے کا کہ ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے. کتنی اچھی بات ہے، کتنی تعلیم دی ہمیں اسلام نے. ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے.
تو ابھی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے. اس وقت تمام لوگ جمع ہوتے تھے صبح کو اور مشورہ کرتے تھے کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے تو کسی کو سننے نہیں جانے کا, ہمیں ان کی مخالفت کرنے کی. تو اب رات ہوتی تھی تو سب کے دل میں قرآن مجید کا ایک چراغ ٹمٹماتا تھا. ابو جہل دل میں یہ سوچتا تھا مشورہ ہوا ہے رات کو تو کوئی نہیں جائے گا, چلو میں اکیلا چلا جاتا ہوں سننے کے لیے. اس طرف عتبہ بن شیبہ یہ سوچتا چلو آج کوئی نہیں جانے والا ہے میں اکیلا چلا جاتا ہوں. ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ بھائی کوئی نہیں جائے گا چلو میں جاتا ہوں. وہاں دیکھتے ہیں تو تینوں کے تینوں ساتھ میں ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے, الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. قوم سمود اور قوم عاد کا پورا تذکرہ ہے اس کے اندر. اس کی تفسیر یہاں پہ ہو چکی ہے اور اس سورہ حاقہ کی تفسیر آج سے تقریباً 3 یا 4 سال پہلے ہوئی تھی. تو یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی تہجد میں پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب سے کھڑے کھڑے سن رہے تھے. قرآن اپنا اثر کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کے اندر. سنتے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پگھلتا گیا. بالآخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا شعر پڑھ رہے. کیا کہا؟ کیا ہی اچھا شعر ہے. حالانکہ یہ شعر نہیں بلکہ کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید کسی کی یہ صفت کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دوسری جتنی کتابیں ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور کتاب بھی ہے. دونوں میں فرق ہے. کتاب اور کلام کے اندر فرق ہے. کتاب یہ کہ آسمان سے لکھ کر نبی کے پاس پوری کی پوری کتاب بھیج دی گئی, اور کلام وہ ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہو. جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہو اس کو کلام کہتے ہیں, جس کو پڑھنے سے آج ہم نے اکثر لوگ محروم ہیں. جس کتاب کی خدا نے تلاوت کی تھی آج اس سے پڑھنے سے ہم محروم ہیں, ہمارے بچے محروم ہیں کیونکہ پڑھنا ہی جانتے نہیں. افسوس تو یہ ہے کہ باپ مر جاتا ہے, بیٹا پڑھ نہیں سکتا, مسجد میں آ کر قرآن خوانی رکھتا ہے کہ میرے باپ کے لیے قرآن پڑھو, میں پڑھنا جانتا نہیں. اس سے زیادہ مر ڈوبنے والی بات کون سی ہو سکتی ہے. ہمارے بچوں کی طرف, اس کی تعلیم کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. بچہ اگر ٹیوشن نہیں گیا, اسکول نہیں گیا تو باپ پوچھے گا وہاں فیس بھرنی پڑتی ہے نا, 100 روپے جاتے ہیں. ٹیوشن میں نہیں گیا تو پوچھتے ہیں بھائی میرا بیٹا ٹیوشن میں کیوں نہیں گیا. اس کی فکر ہے, لیکن صبح 9 بجے ہمارا بچہ اٹھا, ہمیں کوئی فکر نہیں اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے نہیں. یہ قرآن سے دوری, یہ محرومی ہے, یہ اللہ کی ایک فٹکار ہے جس کو ہم فٹکار نہیں سمجھ رہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک دوری ہو رہی ہے. اللہ جب محروم کرتا ہے اس طرح سے محروم کرتا ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کچھ کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب, اللہ تعالیٰ کا کلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہی اچھا شعر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے پہنچتے ہیں وما هو بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. جب یہ بات سنی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے کہ ابھی تو میرے دل میں آیا تھا کہ یہ کتنا اچھا شعر ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھا وما هو بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ معلوم ہوتا ہے بہت بڑے جادوگر ہیں, بہت بڑے کاہن ہیں, ان کو غیب کی بات پتہ چل جاتا ہے. تو آگے آیت آئی وما هو بقول کاہن, یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے, یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, تم تھوڑی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. تنزیل من رب العالمین, بلکہ دونوں عالم کے رب کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنتے ہیں حیرت اور پریشانی میں پھر جاتے ہیں. عمر کا دل یہاں سے بدلنا شروع ہوتا ہے, یہاں سے پگھلنا شروع ہوتا ہے, اور عمر آہستہ آہستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہرست کے اندر جا گرتے ہیں. وہ عمر جو شکار کرنے کو چلے تھے, شکار ہو کر چلے, نبی کے دیدار ہو کر چلے, نبی کے حب یار اور آپ کے پروانے ہو کر چلے. کلام اللہ کا یہ اثر, کلام اللہ کی یہ تعظیم, کلام اللہ کے اندر یہ اثر ہے, یہ جادو ہے کلام اللہ. اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را, ایسے کلمات جس کا کسی کو علم نہیں. ہاں, اس میں انسان کو جھنجھوڑا گیا ایک طرح سے کہ تم اس کے مطلب کو سمجھ نہیں پاؤ گے, کیونکہ انسان کا جہل اس کے علم سے زیادہ ہے. انسان کا جہل یعنی کہ ان پڑھ ہونا اس کے علم سے زیادہ ہے. بلکہ انسان جتنا پڑھتا جاتا ہے اس کو اس کا جہل زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ ارے میں اس سے بھی ناواقف ہوں, ارے یہ بھی اسلام میں بات ہے. انسان جتنا پڑھتا ہے اس کو اتنا جہل معلوم ہوتا ہے. انسان کا علم انسان کے جہل سے زیادہ ہے. لیکن آج ہر ایک آدمی اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے, میرے کو سب معلوم. انسان اپنی جہالت کو قبول نہیں کرتا. انسان اپنی جہالت کو قبول نہیں کرتا. کچھ کہو گے مجھے خبر ہے, چاہے پتا نہیں ہوگا, مجھے تو خبر ہے. انسان کا جہل اس کے علم سے بہت زیادہ ہے.
اسی لیے حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں ان کو مفتی اعظم بنایا گیا تھا اور ان کی تنخواہ بہت زیادہ تھی، 10,000 اشرفیوں سے زیادہ ان کی تنخواہ تھی. تو ہوتے ہی نا ہر زمانے میں حاسدین تو ہوتے ہی ہے. ارے میرے نبی کے ساتھ حسد کیا گیا تو میری اور تمہاری کیا بات. تو ان کے حاسدین آئے اور ہارون رشید کے سامنے آ کر امام یوسف کو چند سوالات کیے. آپ نے کہا لا ادری، میں جانتا نہیں. دوسرا سوال کیا، وہ سوال ڈھونڈ کے لائے تھے، مشکل سوالات. آپ امام یوسف نے فرمایا لا ادری، میں تو جانتا نہیں. 4-5 سوالات کیے. پھر ایک بولا پیچھے سے، پھر تنخواہ کہیں کے لیتے ہو؟ 10,000 روپے کیوں جیب میں ڈالتے ہو؟ تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو؟ امام یوسف نے فرمایا میں تنخواہ اس چیز کی لیتا ہوں جس کا مجھے علم ہے. اگر میں اپنی جہالت کا علم، میری جہالت کی اگر تنخواہ لینا شروع کروں تو ہارون رشید کا بادشاہ کا خزانہ ختم ہو جائے، کیونکہ انسان کا جہل اس کے علم سے زیادہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے محدث ہیں، سب سے پہلے حدیث کی کتاب ان کی چلی ہے. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو 34 سے زیادہ سوالات کیے گئے، اس میں سے قریباً 24 سوال کے بارے میں کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. ان کو اپنا جہل تسلیم تھا کہ سب سے زیادہ جاننے والا علام وہ اللہ کی ذات ہے. انسان تو ایک جاہل ہے، اس کا جہل زیادہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اپنے علم بتلانے کے لیے کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ایک طالب علم تھا، پوری زندگی 10 سال تو پڑھا نہیں. آخر میں جب فارغ ہوا تو اپنے استاد کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے گاؤں میں جاؤں گا تو وہاں مجھے مسائل سب پوچھیں گے. اور استاد آپ کو تو معلوم ہے میرے کو کچھ آتا واتا کچھ نہیں ہے، اور وہاں پر میں پوچھیں گے تو میں کروں کیا؟ تو ان کے استاد بھی کچھ جانتے تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جب سے پوچھے تو یہ ایسے کہہ دینے کا اس میں اختلاف ہے. اختلاف کا مطلب کیا؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. اختلاف ہمارے علماء کے درمیان اگر کوئی لفظ اختلاف بولے تو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے. مطلب اختلاف کب جاننے والا ہے، اس میں جائز اور ناجائز کو کون کیا کہنے والا ہے، یہ سب جاننے والا بہت بڑا گنا جاتا ہے ہمارے اندر کوئی اختلاف بتلا ہے تو اس کو تو کہہ دیا. اب وہ چلا گیا گاؤں میں آ کے کوئی پوچھا کسی نے مسئلہ کہ بھائی روزے کے بارے میں کیا ہے، بولے اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جائز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے. اب دوسرے کسی نے شادی کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھا، اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جائز، بعض لوگ کہتے ہیں ناجائز. اب شہر میں چرچا ہو گیا ان کا، تو بہت بڑے متبحر علم معلوم ہوتے ہیں، سمندر ہے علم کا، بہت علم ہے، ہر چیز میں ناجائز اور ناجائز اور جائز سب کچھ پتا ہے ان کو. تو حالانکہ اپنا جہل چھپا رہا تھا وہ. تو کوئی منچل آدمی بھی گیا اس کے پاس کہ چلو آج ذرا یہ ناجائز اور جائز کرتے رہتے ہیں. بولے مولانا آپ کا لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بولے اس میں اختلاف ہے، جائز اور ناجائز. پکڑ لیا. ارے یہ تو اپنے سب کو اپنا الو سیدھا کر رہا ہے، کلمے کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ وہاں پر اس کی کلی کھل گئی. تو آدمی اپنا جہل اس طرح سے چھپاتا ہے. اور ذرا کوئی عقل مند ہوتا ہے نا، عقل مند جو منطق جانتا ہوتا ہے، منطق ایک ہمارے علم میں بہت بڑا علم آتا ہے، منطق، فلسفہ جس کو کہتے ہیں. اگر کوئی وہ جانتا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ایک طالب علم تھا، اس کے پاس ایک آدمی آیا، سے کہا کہ بھائی کنویں میں ایک چوہا گر گیا، تو اب کنویں سے کیا اس کو نکالنے کے بعد کتنی بالٹی پانی نکالنے کا حکم ہے شریعت میں؟ بولے کہ چوہا گرا تو وہ 2 ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو زندہ گرا ہے یا مردہ گرا ہے. اگر زندہ گرا ہے تو 2 ہاتھ سے خالی نہیں، یا چل کے گرا ہے یا دوڑ کے گرا ہے. اگر مردہ گرا ہے تو 2 ہاتھ سے خالی نہیں، کسی انسان نے مارا ہے یا کسی جانور نے مارا ہے. تو سوال پوچھنے والا کیا ہے؟ تو سب مجھے معلوم نہیں. بولے جاؤ معلوم کر کے آؤ، پھر آ کے سوال اور مسئلہ پوچھنا میرے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں منچلے. انسان اپنا جہل چھپانا چاہتا ہے لیکن معلوم نہیں کہ سب سے زیادہ جاننے والی ذات اللہ کی ہے. انسان کو اگر کچھ نہ معلوم ہو تو وہاں پر اپنا عزت ظاہر کر دے، اور یہی اس کی ابدیت کا تقاضا ہے کہ جہاں نہ معلوم ہو وہاں پر کہہ دے لا ادری، میں نہیں جانتا، میں اس کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتا، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ ذوالقرنین کون ہے. اسی طرح سے اور 2 سوال کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا اگر مجھے وحی کے ذریعے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بتلاتے تھے وہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے. اگر کسی انسان کو کسی چیز کا علم نہ ہو، جیسے کہ ہم میں سے بہت سے ہیں، کسی کو کوئی بات پوچھی جائے اگر معلوم نہ ہو تو اس صورت کے اندر صاف صاف منع کر دیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یا میں کسی سے معلوم کر کے بتلاؤں گا، یا میں کسی کتاب میں پوچھ کے بتلاؤں گا، یا کہ میں کسی عالم سے پوچھ کے بتلاؤں گا. یہ انسان کا جہل ہوتا ہے، اس کو اقرار کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے انسان کو جھنجھوڑا گیا، الف لام را، اس کے مطلب کو تم نہیں بتلا سکتے. یہاں پر آ کر تم کو اپنا عز، اپنا جہل اور اپنا نہ معلوم ہونا قبول کرنا پڑے گا.
الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. قرآن مجید کو اولاً اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا. اس آیت کے ذریعے عرب حضرات پر ایک احسان جتلایا کہ اے عرب ہمارا احسان ہے تمہارے پر کہ اولاً ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ سب سے پہلے تم سمجھو اور پھر اس قرآن مجید کو دوسری امتوں کو تم سمجھاؤ. قرآن مجید یہ عربی زبان میں نازل ہوا. قرآن مجید یہ کسی نہ کسی زبان میں نازل ہونا ہی تھا, تو بالآخر اس عربی زبان کو قرآن مجید میں نزول کے لیے اختیار کیا. کیونکہ عربی زبان یہ بہت وسیع زبان ہے. اس میں ایک لفظ کو بتلانے کے لیے, ایک مطلب کو بتلانے کے لیے کئی الفاظ ہوا کرتے ہیں. جیسے کہ ایک لفظ ہے تفضل. اگر کوئی آدمی کھڑا ہو اور اس کو بٹھانا ہو تو اسے کہیں تفضل. اگر کوئی آدمی بیٹھا ہو اور اس کو کھڑا کرنا ہو تو اس کو کہیں تفضل. اگر کوئی آدمی کھانے کے لیے بیٹھا ہو اس کو کہنا کھانا شروع کرنا ہو تو کہے تفضل. ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. تو عربی زبان بہت وسیع ہے. برخلاف دوسری تمام زبانیں ہیں, اس کے اندر کوئی ایک مطلب بتانے کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا لفظ وہاں پر مل نہیں سکتا. لیکن عربی زبان ایک ایسی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ صحبان ابن وائل ایک عربی داں بہت بڑا گزرا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ 1 مہینے تک بیان کرے اور اس کو اگر ایک مطلب کو دوبارہ بولنا ہو تو اس کے لیے وہ دوسرا لفظ لائے گا. اس کے لیے وہ دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے, لفظ نکاح. نکاح کے معنی کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان کے اندر 100 سے زیادہ لفظات ہیں. تو اتنی وسیع زبان ہے اور اسی وسیع زبان کے اندر یہ قرآن مجید نازل کیا گیا. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ احب العرب ثلاث لانی عربی ولسان القرآن عربی ولسان الجنت عربی. کہ تم عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو. اس لیے کہ میں خود عربی ہوں, قرآن مجید کی زبان بھی عربی ہے اور جنت کی زبان بھی عربی ہے. یہ تمام کے تمام عرب زبان میں نازل. اس لیے کسی بارے میں آتا ہے کہ جب عرب میں جب آدمی حج کرنے کے لیے جائے تو وہاں پر ہر چیز سے محبت کیا کرے. ہمارے علماء تو ایسے ہیں جو اشعار پڑھا کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ اگر خاک مدینہ ملے تو اسے بھی اپنا سرما بنانے کے لیے تیار. عرب سے اتنی محبت ہونی چاہیے ہماری. کوئی ہندوستانی حج کرنے گیا تھا. اب یہ ہم تو عشق سے ناواقف ہے, اللہ کا عشق اور اللہ کے رسول کا عشق ہمیں کیا ہے. تو وہاں پر عرب میں کہیں دہی خریدنے گیا تو دہی خریدا تو تھوڑا کچھ کھٹا نکلا ہوگا تو کہ آنے کہتا تھا اپنا انڈین دہی ہارو چلو میٹھو ہے ہمیں تو کوئی لیوانو نہیں مل رہے. اس نے اس طرح سے کہہ دیا. رات کو سویا, خواب میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مارے غصے کے اسے کہہ رہے ہیں کہ تو نکل جا, تو مدینہ میں رہنے کے لائق نہیں ہے, تجھے مدینہ کی چیزوں سے عشق نہیں ہے. ذرا تو یہ تو سوچتا کہ اس مدینہ کے دہی کو نبی سے ایک تعلق ہے. جو چیز عرب سے مل گئی, محمد سے مل گئی, اس کا واسطہ, اس کا نتیجہ اور اس کا انجام بہت بلند ہو جاتا ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص. ہم تم کو ایک بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں. اس قصے کو بہترین قصہ کیوں بیان کیا؟ اس قصے کو بہترین قصہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس میں کون سی خوبی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس قصے کے اندر کہیں تو حاکم کے احوال کو بیان کیا ہے کہ بادشاہ کس طرح سے ہو, تو حاکموں کے لیے اس کے اندر نصیحت اور عبرت موجود ہے. کہیں تو محکوم کو بیان کیا ہے یعنی کہ رعایا کس طرح سے ہو, اور کہیں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ کبھی مصیبت آئے تو اس پر صبر کس طرح سے کیا جائے. کبھی کوئی غم آئے اپنی زندگی کے اندر تو غم کس طرح سے برداشت کرے. اور اگر کوئی قیدی ہو اور قیدی ہونے کے بعد وہ بادشاہ بن جائے, کسی پر اس کو حکومت حاصل ہو جائے تو ان کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرے. ایسے نہیں کہ اگر کوئی مغلوب ہو اور پھر غالب ہو گیا تو ان کے اوپر ظلم کرے. جیسے کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کرتے ہوئے پہنچے, مکہ جب فتح کرنے گئے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پر سوار تھے تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جھک جا رہے تھے، اتنے جھکے ہوئے تھے کہ اٹھنی کی گردن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مل گئی. عاجزی اور انکساری یہ تھی. اور جب مکہ کے تمام لوگ آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں بھی وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے اوپر قابو پانے کے بعد کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا. یہ تعلیم اس قصے کے اندر، قصے یوسف کے اندر موجود ہے. اور سنو بھائی، سب سے بڑی چیز کہ اس قصے کے اندر عشق کو بیان کیا ہے. کس کو؟ محبت کو بیان کیا ہے، پیار کو بیان کیا ہے. یوسف علیہ السلام کے درمیان اور زلیخا کے درمیان میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. کیا خوب طریقے سے بیان کیا ہے میرے. ہاں، اس میں عشق کو بیان کیا ہے. لیلا مجنو کا عشق نہیں، شیری اور فرحاد کا عشق نہیں. ہاں، آج لوگ عشق کے اندر پاگل ہیں. کہیں دیکھتے ہیں کہ لوہا مقناطیس مطلب لو چمک، لوہا لو چمک کا عاشق ہے. جہاں پر لو چمک کو دیکھتا ہے اس کی طرف سڑ جاتا ہے، اس کی طرف لپک جاتا ہے. اسی طرح سے مچھلی پانی کی عاشق ہے. ذرا مچھلی کو اگر پانی سے دور کرو وہ تڑپ کر مچھلی پانی کے اندر چلی جائے گی. اسی طرح سے بہت سی چیزوں کے عاشق ہیں. اسی طرح سے آج انسان میں دیکھے تو کوئی اولاد کا عاشق ہے، وہ بچے کے لیے جو کچھ چاہے وہ کر دیتا ہے، حرام حلال کو نہیں دیکھتا. کوئی مال و دولت کا عاشق ہے، کوئی عورتوں کا عاشق ہے، کوئی کس چیز کا عاشق ہے، کوئی کس چیز کا عاشق ہے. اور صحیح معنی میں جو عشق تھا اس عشق کو بھلا دیتے ہیں. انسان کو خداوند قدوس نے الگ الگ اعضاء دیے، ہاتھ دیا، پیر دیا، سب کچھ دیا. اس میں سے ایک عضو دل دیا ہے. ہاتھ کا کام پکڑنا، زبان کا کام چکھنا، آنکھوں کا کام دیکھنا، کانوں کا کام سننا. اسی طرح سے دل دیا ہے. یہ تمام اعضاء کا سردار ہے. اس کا کام ہے محبت کرنا. کیا کرنا؟ پیار کرنا، عشق کرنا. اور جب یہ دل عشق پر آتا ہے تو پھر دنیا کے تمام مصائبوں کو الگ کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے کسی کہنے والے نے کیا کہا ہے؟ یہ دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا. بحر مانی سمندر. یہ دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا. لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. یہ دل کی عادت ہے عشق کرنا، محبت کرنا. یہ دل کا خاصہ ہے. پھر دنیا کی کوئی بھی مصیبت آ جاتی ہے یہ دیکھتا نہیں ہے. جیسا کہ لیلا کے بارے میں، یہ مجنو کے بارے میں مشہور ہے کہ جب مجنو کو لیلا سے عشق اور پیار ہو گیا تھا تو لیلا کے جو والدین تھے انہوں نے بادشاہ کو شکایت کی کہ یہ ہماری بچی کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اب بادشاہ کی طرف سے یہ آرڈیننس جاری ہو گیا کہ اگر مجنو لیلا کے گھر کی طرف آئے یا اس کے گھر کے پاس قدم رکھے تو اس کو قتل کر دیا جائے. جب یہ بات دیکھی تو مجنو کے والدین پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے، بچے کی موت کا سوال ہو گیا ہے. تو لیلا کے والدین سے بات کی کہ بھائی بچے کی شادی کرا دی جائے. تو لیلا کے والدین نے کہا کہ بھائی ہمارے عرب کے اندر یہ رواج ہے کہ جو کسی سے عشق کرے تو ہم اسے شادی نہیں کرواتے. اب یہ بات آئی تو مجنو کے والدین پریشان ہوئے. اب اس کو لے گئے کہاں؟ کعبہ کے پاس لے گئے، بیت اللہ کے پاس لے گئے، اللہ کے گھر لے گئے اور اسے بیت اللہ کا پردہ پکڑوایا اور کہا کہ اللہ سے تو دعا کر کہ اللہ تیرے لیلا کی محبت تیرے دل سے نکال دے. تو مجنو نے بیت اللہ اور اللہ کے گھر کا دروازہ اور لحاف پکڑا اور بیت اللہ کا پردہ پکڑا اور پردہ پکڑ کر ایک دعا مانگتا ہے. ایک ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کے اوپر اس کے باپ کے آنسو نکل جاتے ہیں اور اس کا باپ آمین کہہ دیتا ہے. وہ کون سی دعا ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.